میں اندر کہا کہ میری بہت تمنا تھی ان سے ملوں اور وہ آج پوری ہو گئی الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کی وجہ سے. ایک بار فون پہ بات ہوئی تھی چند ہفتے پہلے ان سے الحمدللہ. اور میں جانتا ہوں کہ جو بڑے عالم دین پاکستان کے ان میں سے ایک مولانا فضل الرحمان ہے ماشاءاللہ. اور ان سے ملاقات کی کافی تمنا تھی, اسی لیے میں نے کہا مستثنی صاحب سے کہ اگر میں کوئی ریلیجس شخص سے ملوں گا تو پہلے ان سے ملوں گا پاکستان میں. اور کچھ لوگ ملنے آئے تھے کل, میں انہیں پہلے ان سے ملوں گا باقی ملوں گا, تو ترتیب ہونا چاہیے الحمدللہ. جو ان کی خدمات ہے اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ قبول فرمائے. جیسے کہ جانتے ہوں کہ میرا جو میری اسپیشلٹی ہے وہ کمپیریٹیو ریلیجن, تقابلی ادیان. اور سیکنڈ ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو تحریک ہے یا لکھتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں, تو وہ میری اسپیشلٹی ہے کہ اس تنقید کا جواب دے. تو میں ایک الگ فیلڈ سے ہوں اور یہ دعوتی میدان میں متاثر ہوا شیخ احمد دیدار سے. اور میری تمنا تھی اور میرے والدین کی تمنا بھی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. اور اس وقت میرے نزدیک سب سے بہترین جو پیشہ ہے وہ ڈاکٹر کا ہے, جو انسانیت کی خدمت کر سکتا. جب میں شیخ احمد دیدار صاحب سے ملا, ان سے متاثر ہوا, پھر قرآن کا ترجمہ قرآن کو اور ترجمے سے پڑھنے لگا, تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کون شخص بہتر ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے, جو اللہ کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید میں سب سے بہترین پروفیشن پیشہ ہے وہ داعی کا ہے. تو جب مجھے ایک اچھا پیشہ ملا جو ڈاکٹر سے بھی اچھا ہے, تو میں تبدیل ہوا ڈاکٹر آف اے باڈی ٹو ڈاکٹر آف اے سول. ایک طبیب سے جو بدن کا ڈاکٹر ہے طبیب ہے, میں کنورٹ ہوا روح کے طبیب کے ساتھ. علم الابدان سے علم الادیان. الحمدللہ. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ میرے زبان میں لکنت تھی, کہتے اسٹیمرنگ. اور جب بچپن میں کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے, میں نام ذاکر ہے, یہ زبان میں لکنت تھی. اور ایک شخص اگر خواب میں سوچنا چاہتا ہے, کچھ بھی سوچ سکتا ہے, خواب ہوتا ہے. تو خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ میں بڑا ڈاکٹر بنوں گا, لیکن کبھی خواب میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں 25 لوگ کے سامنے تقریر کروں گا, کیونکہ لکنت تھی زبان میں. اس کے بعد اللہ کی مدد آئی, شیخ دیدار سے ملاقات ہوئی, اور موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28 میں جو شروع میں کہا, اور وہ دعا جو ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اکثر علماء اس کی ذکر کرتے ہیں, لیکن میرے لیے اور لاگو ہوتا ہے اس میں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی زبان میں لکنت تھی جو عام علماء کی زبان میں نہیں ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ صدر کو بڑا کرو, اور جو لوگوں کے بیچ میں جو درار ہے, جو بیریئر ہے, اسے نکال دے. اور زبان کا بیریئر بھی تو میرے ڈبل لاگو ہوتا ہے, کیونکہ میرے زبان میں لکنت ہے. اور اللہ کی مدد سے میں تقریر کرنا شروع کیا, اور اللہ کی فضل سے اللہ نے محبت ڈالی. جو تو میں ناچیز ہوں, میں جانتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کروڑوں لوگ جو علم رکھتے اسلام کا اس کے بارے میں, لیکن اللہ نے محبت ڈالی لوگوں کے دل میں میرے لیے. تو یہ ھذا من فضل ربک. اور پاکستان میں ذرا زیادہ محبت ڈال دی اللہ نے. تو اسی لیے پاکستانی سے لگا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ کئی پاکستان جب میں جاتا ہوں گلف کنٹری میں, چاہے سعودی عربیہ ہو یا دبئی ہو یا قطر ہو یا یو کے ہو یا امریکہ ہو, تو اکثر پاکستانیوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو میرے فون کے لسٹ میں پاکستانی کی تعداد سب سے زیادہ ہے نیشنلٹی میں. حالانکہ پاکستان میں آیا تو بہت پہلے آیا تھا 1991 میں, 33 سال بعد ابھی آیا. اور یہ پہلے بار انشاءاللہ جو امید ہے ایک تقریر کے سلسلے میں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ محبت اور بڑھائے
اور میرا مشن ہمیشہ رہا کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں تفرقہ مت کرو. تو یہ میرے لائف کا ایک مشن ہے. اور جو قرآن کی جو اہم آیت ہے جو میرے لیے ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی دعوتی میدان میں، وہ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ او اہل کتاب یہود و نصارہ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کی ایک عبادت کریں. یہ آیت خصوصاً اہل کتاب کے لیے، لیکن عام طور پہ کوئی بھی غیر مسلم کے لیے استعمال کر سکتے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے بدھ ہو، آپس میں یکسانیت کی بات کرے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ. میں ایک سٹیپ فوردر لے کے جاتا ہوں، میں یہ مسلمانوں سے بھی کر سکتے. ہمارے جتنے مختلف مذاہب یا فرقے ہیں اس میں بھی تعالی کلمۃ سواء بین بینکم. اور ہم جانتے ہیں کہ اکثر جتنے بھی مذہب ہے، اور میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں، 90% سے 90% سے زیادہ، یا بول سکتے ہیں 95% ان میں یکسانیت ہے. لیکن اکثر مسلمان وہ 2% یا 4% یا 5% جو اختلاف ہے ان کے اندر الجھ جاتے، اور جو یکسانیت ہے اس کو چھوڑ دیتے. تو میرے ایک لائف کا یہ بھی مشن ہے کہ جتنے مسلمان دیگر مذاہب کے، دیگر غور و فکر کے، ان کے ساتھ رہے. اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ھذا من فضل ربی، کیا میرے چاہنے والے ہر فرقے میں ماشاءاللہ جو شدت کے لوگ ہیں وہ شاید مجھ سے ناراض ہے. اللہ کی مدد ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی. اور آپ جانتے ہیں کہ جو صحابہ تھے، ہر صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے. ہم جب پڑھیں گے صحابہ کی سیرہ، ہر صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول میں سے سب سے زیادہ محبت کرتے. تو اللہ نے محبت میرے چاہنے والوں میں بھی ڈالی. تو جہاں میں جاتا ہوں لوگ محبت سے ملتے. کچھ ہے جو لوگ تنقید کرتے، جس طریقے سے اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے لیے بھی، ہر اللہ کے رسول کے لیے ایک اینیمی، ایک دشمن ہمیشہ رہیں گا، قرآن کی آیت ہے. تو جو لوگ اللہ سے کام نکالتا ہے ان کو شہرت کے ساتھ ساتھ لوگ ان کے خلاف بھی ہوتے. تو یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، تو دعوتی میدان کا ایک پارٹ اینڈ پارسل حصہ ہے. لیکن میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ لوگ قرآن اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ یکساں ہو اور یونائٹ ہو. اس کے اوپر ایک میں نے تقریر کی تھی، دی یونٹی ان دا مسلم امہ، امت میں کیسا ایک یونٹی پیدا کرے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا دورہ مفید ہوگا میرے لیے خصوصاً. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑی بہت میں تقریر کر لیتا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے. اور چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں مجھے انشاءاللہ اس کا اجر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آج کی ہماری مہمان شخصیت اسلامی دنیا کی نامور ہستی مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، جو طویل عرصے کے بعد دورہ پاکستان کے سلسلے میں یہاں ہمارے درمیان اسلام آباد میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید دل کی عطا گہرائیوں سے. السلام علیکم. ویلکم ٹو پاکستان. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کرنے سے پہلے، چونکہ پاکستان میں ان کی بہت فالوئنگ ہے، بتاتے چلیں کہ تعلیمی اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن فہم دین اور کمال منفرد انداز گفتگو کی وجہ سے پبلک سپیکنگ کے ایک بے تاج بادشاہ انہیں اگر کہا جائے تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. 28 سالوں میں انہوں نے 2500 کے قریب عوامی اجتماعات سے خطابات کیے ہیں. ہم آج کی نشست میں ان سے دین اسلام کے موضوعات، مسلم امہ کو درپیش چیلنجز اور ان کے ممکنہ حل، اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو اٹس این آنر فار می کہ میں آپ کے سامنے بالمشافہ بیٹھ کر آپ سے سوال جواب کر رہا ہوں. بتائیے گا، پاکستان آ کر آپ سے انٹرویو سے قبل بات ہو رہی تھی کہ آپ 33 سال قبل آئے تھے ایک نجی دورے کے سلسلے میں، تو 3 دہائیوں کے بعد آفٹر 3 ڈیکیڈز آپ پاکستان آئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلی بار پاکستان آیا تھا، اٹ واز ناٹ این آفیشیل وزٹ. جی. وہ ایک پرسنل وزٹ تھا، کچھ لوگ کو ملنے کے لیے آیا تھا. وہ تھا 1991 میں.
اور اس وقت میں تقریر بھی نہیں کرتا تھا. دعوتی میدان میں جدہ صاحب سے متاثر ہو چکا تھا 87 میں, اچھا لیکن پبلک لیکچر میں دیا نہیں تھا اس ٹائم. تو اس ٹائم پرسنل وزٹ پہ آیا تھا, کچھ لوگ سے ملنے آیا تھا ڈاکٹر اقرار احمد صاحب سے. جی جی وہ تقریباً 3 ہفتے کا وزٹ تھا. اس کے بعد میں پہلی بار آفیشیل لیکچر ٹور کے لیے پاکستان میں آ رہا ہوں. یہ جو آپ آج یہ ابھی پہلی بار آفیشیل وزٹ فار گیونگ لیکچر اینڈ یو نو ان دا آف دعویٰ. وہ پہلے واز پرسنل وزٹ, تو نو وزٹ میں فرق ہے. اور وہ تھا 1991 میں, ابھی 2024 ہے, 33 سال بعد میں آ رہا ہوں الحمدللہ. تو ایک اچھا آپ کو تبدیلی محسوس ہوئی, کیا مشاہدات کیا ابھی تو کرتا پاکستان زیادہ دکھانے میں. اچھا آج اس وقت آیا ایئرپورٹ سے یہاں آیا آپ لوگ کے ساتھ ہوں. اچھا اچھا لیکن الحمدللہ میری خواہش تھی پاکستان وزٹ کرنے کی, اور انڈیا سے ہجرت کرنے کے پہلے 2016 میں تقریباً ٹوٹل اباؤٹ 4000, ابھی تقریباً 5000 انویٹیشن آ چکے تھے میرے کو آل اوور دا ورلڈ. اچھا اس میں سے تقریباً 500 سے زیادہ واز اونلی فرام پاکستان. اچھا تو پاکستان آنے کی تو خواہش تھی, تمنا تھی, لیکن کیونکہ میں دعوتی میدان میں تھا اور میں انڈیا میں رہتا تھا, اس ٹائم جب میں دعوت نہیں کرتا تھا اس ٹائم اتنے پوچھتاچھ ہوئے میرے پاکستان آنے کے بعد. جی. ابھی دعوتی میدان میں ہوں, اور تو میں سمجھا میرے مشن کو اس سے بینیفٹ سے زیادہ لاس ہوگا. ناٹ بیکاز آف پاکستان, بیکاز آف دا انڈین گورنمنٹ اور جو ریلیشن شپ انڈیا پاکستان سے. تو میں نہیں چاہتا تھا جو دعوتی کام میرا انڈیا میں ہو رہا ہے اتنے ہائی لیول پہ, یس یہاں آنے کی وجہ سے یہاں بینیفٹ ہوئے گا, وہاں نقصان ہوئے گا. تو شریعہ کا اصول ہے لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس. ایک چھوٹے نقصان کو برداشت کرو بڑے نقصان سے رکنے کے لیے. لیکن جب 2016 میں نے ہجرت کی ملیشیا ملیشیا کو, اچھا اس پہ ڈسکشن ہو چکا پہلے انٹرویو میں, جی جی اور 2019 میں جب میں ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی انڈیا میں جانے کے کوئی چانسز ہے نہیں, اس وقت میں نے کہا کہ ابھی تو پاکستان جانا پڑے گا. تو اس ٹائم انویٹیشن تو الحمدللہ پاکستان سے بہت ہے, گورنمنٹ کی طرف سے, فرام بزنس پیپل, فرام ریلیجیس پیپل, ریلیجیس ادارے کئی. تو اس ٹائم ڈیسائیڈ کیا کہ 2020 میں اکتوبر میں آؤں گا. اچھا یہ ڈیسیشن لی تھی اینڈنگ آف 2019 یا جنوری 2020 میں, لیکن مارچ کے بعد کورونا آ گیا, کووڈ آ گیا, یس تو ٹرپ پھر کینسل ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر اب ڈیسائیڈ ہوا لاسٹ ایئر انٹرنیشنل میں اس سال آئیں ہم گے. امید کریں گے کہ آپ کا بہت اچھا وزٹ ہو. سر بنیادی سوال یہ ہے کہ مسلم امہ کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. جی ہاں, فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, جی ہاں, اب فلسطین سے بڑھ کر اسرائیلی جارحیت لبنان اور یمن کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. فرام اے کامن مسلم پرسپیکٹو سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جو مسلمان ہیں وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں یا فرسٹریشن کا شکار ہیں, کیا تدارک کیا جا سکتا ہے اور کیا ممکنہ حل ہے؟ اس کے لیے میں نے ڈیٹیل میں ایک تقریر کی, 15 پوائنٹ ایکشن پلان فار دا مسلم امہ ان دا کاز آف پیلسٹائن. اور جیسا ڈسکس کیا پہلے انٹرویو میں کہ پہلے 7 پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے, اس کے بعد جو 8 پوائنٹ سے ہر مسلمان نہیں کر سکتا, جو جس کو اللہ نے صلاحیت دی وہ کر سکتا ہے, لیکن پہلے 7 پوائنٹ ہر کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر یہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی پیدا کیے چیک کرنے کے لیے آپ میں سے کون بہترین ہے. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. تو ہمارا رول ہے کہ ہم اس کو فالو کرتے کیا نہیں. اور جیسا ڈسکس کیا ڈیٹیل میں نہیں کیا, لیکن تو بھی 2 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ تو اس پہ بھی ڈسکس کو آپ تو کر نہیں سکتے. اور جو لوگ میرے یہ کیسٹ دیکھیں گے اس پہ پتہ ہے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. وی آر سپوز ٹو فالو دا قرآن اینڈ حدیث, ریزلٹس لیو ان دا ہینڈز آف اللہ. اللہ تعالیٰ جیسا ڈسکس کرتے چاہے تو ایک دن کے اندر, ایک دن کیا 1 گھنٹہ, 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ میں فلسطین کو آرام سے وکٹری لا سکتا ہے. اللہ کے لیے ممکن ہے کہ نہیں؟ بالکل. اور لاسٹ ٹائم یہ بھی ڈسکس کیے کہ اللہ نے کیوں نہیں کیا. وہ جو پیسمسٹ ہوتے ہیں قطع کلامی معذرت, وہ کہتے ہیں اتنے شہداء کا خون بہہ رہا ہے تو وہ غیبی مدد کیوں کر نہیں آ رہی. جو آدمی قرآن اور حدیث کو پڑھ چکا ہے, تفسیر پڑھ چکا ہے, وہ کہیں گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, دے پلان اینڈ پلاٹڈ اللہ ٹو پلان, اللہ از دا بیسٹ آف پلان. یس. تو 15 پوائنٹس کے بعد جیسا ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم ڈسکس, کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے, تو اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ یس. ایک سوال جو مان لو اللہ کل ہو سکتا ہے کہ 7 اکتوبر کو اٹیک کیے, پچھلے سال 1 سال پہلے, ابھی 7 اکتوبر تو آئین راست کیے, اس کے بعد اسرائیل نے اٹیک کی,
ہو سکتا ہے ایک ہفتے بعد اللہ چاہتا تھا تو ایک دن میں، ایک دن کیا ایک گھنٹے، ایک گھنٹہ کیا ایک منٹ میں، ممکن ہے کیا نہیں اللہ کے لیے بالکل جی، کہ اسرائیل کو شکست ہوتی تھی؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں کیا؟ ہم سوچتے ہیں ہمارے دماغ سے یہ بیسٹ ہوتا تھا. آج آپ مجھ سے پوچھیں مولانا ابھی جو وہ بیسٹ ہوا. مان لو اگر ایک دن میں اللہ تعالیٰ فلسطین کو وکٹری دے دیتا، فتح دے دیتا تھا اور اسرائیل کو شکست دے دیتا تھا، اس وقت 7 اکتوبر کے ٹائم پہ 90% آف غیر مسلم کی بات کریں، 90% آف دا غیر مسلم ور ان دا فیور آف اسرائیل. یس، اپروکسیمیٹلی سروے کرو 10% میں بھی اگریڈ دس بیکاز دیر از ناٹ ہیپننگ. یہ پہلی بار ہسٹری آف ہیومن کائنڈ میں لائف ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے جینوسائڈ کا. جینوسائڈ تو سینکڑوں ہوئے پہلے، کئی ہو گئے، جی جی، تاریخ بہت ہے، بھری ہوئی ہے، چاہے ہٹلر کا لو، چاہے مسولینی کا ہو، چاہے کچھ بھی ہو. لیکن یہ سب جو ایویڈنس ہے، ویڈیو ریکارڈنگ کبھی سالوں بعد آئے، کبھی فوٹوگرافس آئے مہینوں بعد، ویک بعد. یہ لائف ٹیلی کاسٹ پہلی بار ہے، برابر. تو لائف ٹیلی کاسٹ دیکھ کے پہلے ہمارے مسلمان کی لسٹ لائے. ہم جو پڑھتے قرآن میں قصے، حدیث میں دیکھتے صحابہ کا ایمان کیا تھا، ابھی تو نظر نہیں آتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے کہ ایک ماں اپنا بیٹا شہید ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اور 10 بیٹے دے دے، تیرے نام میں قربان کر دوں. جی، دس کمپٹیشن. وہ بچہ بول رہا ہے اپنے والد سے جو انجرڈ ہے، اس کا پاؤں کٹ گیا ہے، ابا رو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں لگتا ہے کیا ایمان ہے ان کے پاس. غیر مسلمان دیکھ رہے یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کون اللہ ہے. اتنے مشکلات کے بعد، خود کے بچے مرنے کے بعد اللہ سے شکایت کرنے کے بدلے کہہ رہے الحمدللہ، پریز بی ٹو اللہ، اللہ کی تعریف ہو. یہ کیسا مذہب ہے. اس کے وجہ سے لاکھوں غیر مسلمان مسلم بنے، اس وجہ سے منیمم اونلی بیکاز آف غازہ. لاکھوں ایک سال میں، لاکھوں. ایک یورپ کا ہیڈ بولتا ہے کہ اونلی ان یورپ 40,000 اس ٹائم، 3 مہینے میں، ابھی تو 1 سال ہو گیا. جی جی، تو لاکھوں تو سیفلی بول سکتے ہیں. اس کے بعد آج کی تاریخ میں جتنے مسلمان ملک کو چھوڑو، مسلمان ملک میں مسلم زیادہ، تو نان مسلم ملک میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپین کنٹری ہو. وہ پروٹیسٹ میں کون زیادہ آ رہے ہیں، مسلمان ہے غیر مسلم؟ غیر مسلم. پبلک اوپینین بڑے ڈیولپ ہوئے ہیں وہاں، 10,000 لاکھوں میں، لاکھوں کی تعداد میں. آج کے تاریخ میں جب انٹرویو لیتے تو بولتے کہ 80% از ان فیور آف پیلسٹائن. سم رپورٹ سے 90% الٹا ہو گیا ان فیور آف پیلسٹائن. اور آپ سمجھتے ہیں یہ کہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا تھا. جو شہید ہوئے ہیں وہ انہوں نے، یہ جو ایک مہینے میں جو فلسطین لوگ نے دعوت دی وہ ناممکن ہے. اسلام قبول کی وہ لوگ کو تو چھوڑو، جو لوگ پروٹیسٹ میں ملینز لوگ آئے، یہ ممکن نہیں ہوتا تھا. اگر ایک دن میں اللہ تعالیٰ کو شکست دے دیتا تھا اسرائیل کو اور فلسطین کو فتح دیتا تھا، یہ ہوتا ہی نہیں تھا. تو یہ ہمارے دماغ سے ہم کہہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ جانتا ہے. اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے کہ آپ اس چیز کو چاہیں گے جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اور وہ چیز سے نفرت کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے. آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا. تو ہم جو سوچ رہے، ایک مومن کبھی بولے گا نا اللہ غلط ہے، ہم کو اس کا راز پتہ نہیں بول سکتے آپ ابھی، لیکن راز معلوم پڑ رہا ہے. تو جو مومن جو ہے یہ راز مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا اللہ کر رہا ہے، یا اس میں کیا ہڈن راز ہم کو کل پتہ چلے گا یا پرسوں پتہ چلے گا، آج تو پتہ چل گیا ہمیں. تو میرے نزدیک جو یہ دعوتی کام یہ غزہ کے لوگ نے کی، اور ہمیں دنیا میں کیوں ہیں امتحان کے لیے، ہمارے لیے بھی امتحان. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے غزہ کے لوگ سے، مسلمان سے لے رہا ہے، غیر مسلم سے لے رہا ہے. وہ غیر مسلم سے پوچھ رہا ہے آپ جب ہیومن رائٹس کی بات کریں آپ نے کیا کیا ادھر؟ تو فلسطین لوگ تو 90% سے زیادہ ایک دم فل مارکس سے، جو لوگ شہید ہیں لوگ تو جنت میں. تو میں دعا کرتا ہوں ہر روز، میں تہجد میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے شہید بنا. ان کی دعا قبول ہو رہے، تو میں تو ان سے کاش میں ادھر ہوتا. سر آپ بہت خوب تقابل دین پہ بہت بات کرتے ہیں. میں نے سوال پوچھا تھا، دورات بھی دیتا ہوں، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن ہے، کیسے اس کو کمپیئر کریں گے؟ سیمول ہنٹنگٹن کہتا ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن، اور ہم یہ اس کے مظاہر دیکھ بھی رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں بین المذہب ہم آہنگی مشترکات کی، تھوڑا سا اس پہ ذرا بتا دیجیے گا. کلیش آف سویلائزیشن میں جیسے میں نے کہا تھا قرآن کا ایک حل ہے اس میں. اچھا، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم.
اور ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہمیں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. تو کلیش آف سویلائز میں ڈفرینسز ہے، ہم ڈفرینس پہ بات نہیں کریں، یکسانیت پہ بات کریں. یکسانیت ہے، یکسانیت پہ بات کرو اور ان کو بتاؤ کہ سب سے اہم ہے اللہ نعبد الا اللہ. آپ کوئی بھی سویلائزیشن سے ہو، چاہے چائنیز ہو، امریکن ہو، یورپین، کوئی پرابلم نہیں. آپ کوئی بھی مذہب فالو کرتے ہیں، ہر مذہب کی آپ تحقیق کریں گے، چاہے عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے ہندوازم ہو، سب کی بنیاد ہے کہ اللہ ایک ہے. بلا شبہ. وہ بلا شبہ ان کے کتابوں میں لکھا گیا، لیکن وہ بھٹک گئے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں، تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا. جو سورہ اخلاص کی آیت ہے قرآن کے اندر، جو سورہ ہے وہ بائبل میں بھی ہے، ویدا میں بھی ہو. تو پہلی بار جب میں لیکچر دیا ہوں سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، تو بہت لوگ تو مجھ سے ناراض تھے مسلمان. جب دبئی میں لیکچر دیا تو پروٹیسٹ ہو میرے خلاف، پیمفلیٹ بچی، ارے یہ کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی میں نے بولا لیکچر تو سنو، اگر میں کوئی قرآن حدیث کے خلاف بات کو پھر میرا گھر بند پکڑو نا. جی جی. آپ لیکچر ہی نہیں سنی، خلاف ہو رہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ بغیر سنے جو ہے وہ آپ نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ ایکسپورٹ ہوتے تھے ہندوازم پہ اور پھر بولے نو پرابلم، آپ کو اسلام کا علم ہے، میں اس پہ کوئی یہ شک نہیں مجھے، ہندوازم کا علم ہے آپ کے پاس. تو جب میں آیت کوٹ کیا، شلوک کا کوٹ کیا، تو لوگ ارے ماشاء اللہ. تو اور اس سے ہندو کافی متاثر ہو گئے اسلام کو بھول کے. سر اب یو ہیو اے بزی اسکیڈول. لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دوسری طرف ایک رائے ہے کہ سب تو آپ کی نصیب جو ہے وہ تو سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اٹس آل پری ڈیسٹینڈ. اس تعلق کو ذرا بیان کیجیے گا، کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں جو اللہ نے تو تقدیر میں لکھا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں عمل کرو. یہ سوال ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی از اے ویری انٹلیکچوئل جواب. سر تقدیر ایک ایمان کا پلر ہے. یس. ایمان کا ایک پلر ہے، ہمیں تقدیر میں ماننا چاہیے، اس میں حق نہیں. لیکن لوگ سمجھتے نہیں تقدیر کی معنی کیا ہے. اور آپ جیسا کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہے تو ہو جائے گا. تو اگر میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں شراب پیوں تو میری غلطی کیا اس میں؟ اللہ کی غلطی، نعوذ باللہ. میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں مرڈر کروں گا اور میں مرڈر کرتا ہوں، تقدیر کس نے لکھا؟ اللہ نے. اللہ کی غلطی، نعوذ باللہ. اور یہ سوچنا صحیح ہے اگر آپ تقدیر کے کانسیپٹ کو جانتے نہیں. تو اگر تقدیر میں لکھا ہے کیا میں زنا کروں گا اور میں کر رہا ہوں تو غلطی میری، تقدیر میں تو اللہ نے لکھا. تو اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ آپ تقدیر کو سمجھنا چاہیے اور اسلام کو سمجھنا چاہیے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ ایک کلاس روم میں سپوز 100 بچے ہیں اور ٹیچر پڑھا رہا ہے ان کو. ہاں، سال کے آخر میں ٹیچر ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ کلاس فرسٹ ملے گا، یہ اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ کلاس ملے گا، یہ اسٹوڈنٹ فیل ہوئے گا. ایگزامینیشن ہوتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ کلاس فرسٹ ملتا ہے جی، یہ اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ کلاس ملتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ فیل ہوتا ہے. تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ فیل ہوگا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے پریڈکٹ کیا کہ میں فیل ہوگا اس لیے میں فیل ہوا، ہو سکتا ہے؟ وہ ٹیچر بولتا بھائی یہ ذہین تھا، ہوم ورک کرتا تھا اس لیے فرسٹ کلاس فرسٹ آئے گا، یہ آدمی شیطان تھا بھائی میرے کلاس اٹینڈ نہیں اس لیے فیل ہوگا. تو یہ پریڈکشن ہے. وہ الگ بات ہے، یہ انسان کا پریڈکشن ہے، غلط ہو سکتا ہے. 99% صحیح آئے گا. اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے. تو اللہ تعالیٰ جب تقدیر میں لکھتا ہے تو اللہ از دا ڈیسیشن از یورس. اللہ از گیون دا ہیومن بینگ دا فری ول. جی، آپ کو آپ کے حساب سے فری ول دی، تو چوائس کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک. نو اللہ تعالیٰ از علم غیب. سو بیکاز از علم غیب ہی نوز واٹ یو آر گوئنگ ٹو چوز. سو اللہ رائٹس ان ایڈوانس کیا یہ بچہ 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے بعد ایمانداری سے کما سکتا ہے یا چیٹنگ کر کے. تو اللہ جانتا ہے آپ چیٹنگ کریں گے تو لکھ دیا. تو اللہ لکھنے کی وجہ سے آپ چیٹنگ نہیں کر رہے، آپ چیٹنگ کرنے والے تھے. اللہ کے پاس علم غیب ہے. یس. سو اسی لیے علامہ اقبال نے یہ بھی کہا خود ہی کو اگر اتنا بلند کہ حد تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے بتاتے رہتا کیا. سمجھے؟ آپ نے شاعری سے پوچھا، میں نے شاعری سے جواب دیا. تو اس کے لیے فار ایگزامپل آپ ایک کراس روڈ پہ آتے ہیں سر، کراس روڈ کے اندر 4 روڈ ہے، 1 2 3 4. آپ کوئی بھی چن سکتے، آپ چنتے روڈ نمبر 2. تو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ آپ برابر 30 سپٹمبر کو آپ چوراہے پہ آئیں گے. آپ کے پاس چوائس تھا روڈ نمبر 1 2 یا 3 یا 4 پہ، آپ 2 چنتے. تو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ 30 سپٹمبر کو بھائی صاحب آئیں گے روڈ پہ. لیکن چوائس اس کی تھی،
चॉइस किसकी? आपकी। ज़ाहिर। आप चारों में कहाँ भी जा सकते थे, बहुत खूब। तो अल्लाह ताला इनमें गैप है। फिर आप आगे बढ़ते और 3 रोड आते, ए बी सी, आप चुनते रोड ए। ठीक। चॉइस किसकी थी? आपकी। तो उसी तरीके से अल्लाह ने आपको हकीकत दिखा दी कुरान और हदीस में, सही है, आप उस पर अमल करते हैं कि आपका चॉइस। तो अल्लाह ताला ने लिखा है कि कुरान में शराब हराम है, ठीक है। वो आदमी शराब पीता है, किसकी गलती? उस आदमी, तो इसीलिए तकदीर में अल्लाह ताला इल्म गैब है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़, और एक हदीस आती है कि आप दुआ करने से तकदीर बदलती है, ये हदीस सही है। तो मिसाल के तौर पे एक शख्स जाता है एग्ज़ाम में और पता है कि वो एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं करता, फेल होने वाला है, बराबर, वो आके घर पे दुआ करता है, फेल होने वाला दुआ करता है, पास हो जाता है। अब जब दुआ करने वाले, अल्लाह को ये भी पता आप दुआ करने वाले कि नहीं, बराबर, इल्म गैब है, अल्लाह को ये भी पता दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं। तो लिखा था तकदीर में, ये शख्स पढ़ाई नहीं करता है, फेल होने वाला रहता है, घर पे आके नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला खुश होता है, दुआ करता है, उसकी कबूल करता है। तो तकदीर में फेल होने वाला था, वो दुआ करता है और अल्लाह पास, अल्लाह के पास ये भी इल्म गैब है कि आप दुआ करने वाले के नहीं, अल्लाह ताला ये भी इल्म है कि वो दुआ कबूल करेंगे कि नहीं। तो ये तकदीर है जो जिससे अल्लामा इकबाल ने किया, खुद कर इतना बुलंद, तो हम जिम्मेदार हैं। ओके, हमें अपने आप का जो है अल्लाह इस्लाह के अहवाल पास करना इल्म चाहिए। गैब है। अल्लाह तो ताला ये के बोलना है कि तकदीर में लिखा था शराब पे, इसलिए मैं शराब हाँ। पीऊंगा, तो ये सही नहीं है। सही नहीं, आपके पास हक, चॉइस थी, आपने गलत चुना, और अल्लाह के पास इल्म गैब है। यस, तो इसीलिए खुद ही को कर बुलंद इतना कि यार तकदीर के पहले खुदा बंदे थे, खुद मुझे बताते। आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चलते चलते पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी लोग तो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा। जो जब मिलता हूँ उनसे, इंडिया के बाहर जब मिलता था, तो सबसे ज़्यादा मेरे पाकिस्तानी फ़ैन होते थे मिलने वाले। मेरी ये दरख्वास्त है कि मैं चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी कुरान को पढ़े और तर्जुमे के साथ पढ़े, क्योंकि अरबी तो बहुत कम लोग जानते हैं जी। तो तर्जुमे के साथ पढ़े, उस पर अमल करें। रोज़ चाहे 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, रोज़ पढ़ो। कुरान सबसे बेहतरीन किताब है, सबसे बेस्ट गाइड है, और कुरान हैज़ ए सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम, सारे मुश्किलात का हल है, और पीस आपको मिलेगा कुरान। और जितने बार आप कुरान पढ़ेंगे उतना आप कुरान को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना पीस मिलेगा। 5 बार पढ़ेंगे, 6ठी बार और अच्छा लगेगा, 100 बार पढ़ेंगे, 101 बार पढ़ेंगे। तो कुरान को आपके ज़िंदगी का गाइड बनाओ, और कुरान के जो अल्लाह ताला ने जो गाइडेंस दी उसके अमल करो, इंशाअल्लाह इट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ाकिर, बहुत शुक्रिया आपसे बात